ہمیں جو نظر آ رہا ہے پاکستان کی یہ جو سرکار ہے 2 سال سے، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بھی نہیں ہو رہے، پبلک بھی ان سے کنزیوم نہیں ہو رہی۔ اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کا امیج ہے، وہ پاکستان میں تو بتاتے ہیں، وہ میں شاہ محمود قریشی کے پریس جو ہے بریفنگ سنتا رہتا ہوں آن اینڈ آف، یا فارن آفس کے، یا عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹ اور ان کی اپنی جو بھاشن ہوتے ہیں ان کے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی عوام کو جو بیوقوف بنانے کا وتیرہ چلا آ رہا ہے 73 ایئر سے، وہ انہوں نے بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا، اور بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ تو پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی بہتری نہیں ہے۔ وہاں عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بہت امیج بن گیا۔ فرینکلی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، آج کل کووڈ ہے، میں ٹریول کم کرتا ہوں، جب کووڈ نہیں ہوتا تو میں امریکہ ہر ہفتے جاتا ہوں، میرے گھر سے 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہے امریکہ، اور میں یورپ جاتا ہوں ہر دوسرے مہینے۔ ہمیں کہیں پر بھی امیج اچھا نہیں لگتا جو پاکستان کا بن رہا ہے۔ میرا یورپ کے، امریکہ، کینیڈا کے تھنک ٹینکس کے ساتھ تعلق بھی ہے، میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں، مین سٹریم میڈیا جو ہیں یہاں کے، ان کے ساتھ بھی میرا واسطہ رہتا ہے۔ میں خود ہفنگٹن پوسٹ میں، پاک ٹائمز میں لکھتا ہوں۔ تو ہمیں تو کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی کنونسنگ پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں نظر آتا، اس لیے کہ بھاشن دینے سے دنیا کنونس نہیں ہوتی۔ اب دنیا خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہتی ہے گراؤنڈز پر تبدیلیاں۔ عمران خان صاحب جب حکومت بنا رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت ساری جو وہ دعوے کر رہے ہیں یا جو وعدے کر رہے ہیں، ان کی بنیاد پر بہت ساری تبدیلیاں لائیں گے، نیا پاکستان تشکیل دیں گے۔ مجھے ذاتی طور پر اندازہ تھا، بائی دا وے میں نے 97 98 میں عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنلی کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں کئی بار اپنی ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں۔ تو مجھے اس کام کے حوالے سے بھی اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب کوئی بہت ویژنری پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ یہ میری رائے ہے، اور میری اس رائے کے پیچھے بہت سارے دلائل بھی ہیں، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا۔ خیر، دنیا میں بہت سارے لیڈرز ویژنری نہیں ہوتے، پوری مشینری ہوتی ہے، حکومتی مشینری ہوتی ہے، جو جن کی وجہ سے نتائج آتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی جو حکومتی مشینری ہے، وہ ان 2 سالوں میں بھی کوئی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ $200 بلین لائیں گے، ڈیم، ہم کہتے ہیں یہاں ڈیم فول ہوا تھا، چونکہ یہاں بھی فنڈ ریز ہوئے، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فنڈ ریز جو ملینز ڈالر یہاں سے اکٹھے ہوئے وہ کہاں گئے۔ تو وہ ڈیم فنڈز تھے، ہم ان کو ڈیم فول فنڈز اب کہتے ہیں یہاں کینیڈا، امریکہ میں۔ تو اس ساری صورتحال میں کوئی بھی چیز ڈیلیور نہیں ہوئی۔ لگتا ہے گریوینسز کی انہوں نے ٹوٹل پالیٹکس کی ہے، لڑے ہیں جن جن کے ساتھ ایگو کے ان کے ایشوز تھے، ان سب اپوزیشن لیڈرز کو، ایون اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو سزائیں دی ہیں، اور اس پہ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ امریکہ میں یہ آئے تھے انہی دنوں جب یہ کشمیر کے خطاب کے سلسلہ میں، تو انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو نواز شریف کا ایئر کنڈیشن بھی چھین لوں گا۔ تو وہ کوئی کرمنل نہیں تھے، میں نہ تو کسی کا حامی ہوں نہ کسی کا خلاف ہوں، لیکن میں یہاں پہ سوچ رہا تھا، اور ہم سب سوچ رہے تھے کہ یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے، کہ یہ جو ایک مطلب ان سے یہ توقع تھی کہ شاید یہ کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سپورٹس کے کوٹا پر جو آدمی پڑھتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اور ویسے بھی اگر آپ آکسفورڈ ہو، ہارورڈ ہو، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لیں، ڈزنٹ میٹر۔ آپ بلے شاہ کی عقل کے کوئی 1000 پاشک بھی ہو جائیں تو آپ نے کہیں بھی نہ آپ اسکول گئے ہوں تو کافی ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے نہ کچھ ڈیلیور ہوا، نہ پرفارمنس ہوئی، نہ جو وعدے دعوے انہوں نے کیے اس پہ کوئی عمل ہوا، نہ ان کی کوئی کیلکولیشن ٹھیک تھی۔ $200 بلین کی بات کرتے تھے، میں لے آؤں گا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابھی پاکستان کو $1 بلین سعودی عرب کو واپس کرنا پڑا، اور شاید سنا ہے کہ مزید بھی وہ $2 بلین واپس کرنا پڑے، تو ان کی وہ جان کو لالے آ جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، چین پہنچ جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب پہنچ گئے ہیں۔ تو $1 بلین تو اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو ان کو کیا میتھمیٹکس نہیں آتا کہ $200 بلین کیا ہوتا ہے، وہ کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ تو بہرحال میں تو آرزو اگر ان کو سم اپ کروں تو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہمیں ان کی پرفارمنس 2 سال میں نظر آتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہو، انٹرنل ہو، کہیں پر بھی ہو، فائنانس کے لیول پہ ہو، ہر معاملے میں پیچھے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ہم سے بہتر جانتی ہوں چونکہ آپ وہاں رہ رہی ہیں۔
نہیں سر، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب انہوں نے اکیلے کوئی کام کیا تھا، مطلب پرائم منسٹر بننے سے پہلے، لائک ہاسپٹل بنانا ہوا، یونیورسٹی ہوئی، انڈیویجول ایز اے انڈیویجول اب انہوں نے کام کیا تو یہ وہ کر گئے، لیکن جب یہ گورنمنٹ بنانے آئے ہیں تو کیا ان کو ٹیم صحیح نہیں ملی؟ یا جیسے جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے ان کے بہت سارے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، تو وہ کس کام کے؟ اگر یہ اتنی بے وقوفی والے جو ہے یہ سٹیپس لیتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ٹویٹر بھی ان کا جو ہے وہ ایک طرح کا، مطلب ہم لوگ صبح دیکھتے ہیں کہ ہنسنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج کیا کہا ہے، تو ان کو کوئی ایڈوائز نہیں کرتا؟ یہ ایڈوائزر کس کام کے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ سر آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے؟ جو آدمی اٹھ کے صبح کو ٹی وی دیکھ کے یہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پہ، اور ان کی میسج ان کو کہیں کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ بات آ کے ایک جیسے کہنا چاہیے ایونٹ میں بتا رہے ہو بڑے فخر کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ نان سیریس بیہیویئر ہے، یا ایڈوائزر صحیح نہیں ملے، ٹیم ٹھیک نہیں ملی، یا مطلب ٹیم چلانے کے لیے بھی تو کہتے ہیں نا کہ خود کو جب تک کام نہ آئے تو آپ بتائیں گے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے جیسا کہ کہا کہ میں نے 97 98 میں تھوڑے عرصے کے لیے جب شوکت خانم آخری مراحل میں تھا تو ان کے ساتھ کچھ کام کیا پریس کا، تو مجھے تب بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب ہیرو آدمی ہیں، نرگسیت کے مارے ہوئے ہیں اور عقل کل ہے ان میں۔ وہ دیکھیے ایڈوائز تو آپ کسی کی تب لیں گے نا جب کوئی جب آپ ایڈوائز لینے کہ اپنے آپ کو اس اہل سمجھیں، یہ بھی ایک اہلیت ہوتی ہے کسی کی ایڈوائز لینا بھی، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہے، ہیرو آدمی ہے، جو ان کے من میں اور دماغ میں آتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو ان کا یہ ہے، اور یہی مسئلہ بھی ہے ان کا، اور وہی مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، 22 سال بعد مجھے یاد ہے مرحوم معراج خالد صاحب نے جب وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان کے بنے تھے پراپرلی 97 میں، تو میں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ون آن ون کو تھوڑے عرصے کے لیے کام کیا۔ میں مطلب میرے لیے اعزاز ہوتا تھا اس وقت، اب نہیں ہے کہ میں گاڑی میں ہوں، اکیلا گاڑی چلا رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوتے تھے، ون آن ون ہوتے تھے۔ تو مجھے ایک دفعہ معراج خالد صاحب نے پوچھا کہ پنجابی میں پوچھا کہ منڈیا تیرا کی خیال ہے عمران دے بارے میں کہا سر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں فوری طور دے ہوتے، تو انہوں نے وہ سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا، معراج خالد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ان کہہ رہی 20 سال لگن گیا جائے۔ یہ 97 کی بات ہے اور یہ 2018 میں یہ پرائم منسٹر بنتے 21 برسوں بعد۔ تو مجھے وہ واقعہ نہیں بولتا، چونکہ وہ ویژنری لوگ تھے، معراج خالد صاحب ہوں یا میری نیاز مندی اس وقت فاروق لغاری صاحب کے ساتھ تھی، تو وہ ویژنری لوگ ہوتے تھے۔ اب عمران خان صاحب عقل کل ہیں، ویژنری میرے نزدیک تو نہیں ہے، میری ناقص رائے میں تو بالکل نہیں ہے، میرے پاس شواہد بھی ہیں ان کے، لیکن آرزو جو آپ کہہ رہی ہیں بہت اہم بات ہے کہ ایڈوائزرز کی ایک پوری کی پوری کھیپ ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، تو وہ کیوں ان کی بات نہیں سنتے؟ دیکھیے ایڈوائزری جو ہوتی ہے وہ 3 لیول پہ ہم نے دیکھا، بلکہ 4 لیول پہ آتی تھی۔ ایک میڈیا کے لیول پہ آیا کرتی تھی، ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے اس لیول پہ ایڈوائزر الگ ہوتے تھے، اور آج بھی شاید ایسا ہی ہے، اور ایک ایڈوائزر ہوتے تھے جو پالیٹکس کے ایشوز پہ ہوتے تھے، اور ایک ایڈوائزرز ہوتے تھے جو آپ کو پرسنل ایشوز پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ بریف کرتے تھے۔ تو خان صاحب کی اب آپ ایڈوائزرز کی ٹیم دیکھیں، آپ ان کے ظاہر ہے سب سے قریبی تو آپ کے کیبنٹ کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا، تو میں نام نہیں لیتا، کیبنٹ میں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کی ٹویٹ دیکھتی ہیں صبح صبح تو ہنسنے کے لیے دیکھتی ہیں، تو ان میں سے بہت سارے منسٹرز کی آپ ٹویٹ بھی دیکھ لیا کریں تو ڈبل ڈبل ہنسی ہو جائے گی آپ کی۔ ایک تو وہ ہے جو پالیٹکس پہ اور ان کو دیتے ہیں، اچھا پریس میں جو ان کے لوگ ہیں یہ برداشت تو کریں گے نہیں کہ آرزو جیسی کوئی تھوڑی بلکہ تھوڑی کیا بہت زیادہ سینسیبل باتیں کرنے والی لوگ ان کے آس پاس ہوں، چونکہ عقل کل ہے نا، یہ کسی کی بات نہیں سننا پسند کریں گے جو میڈیوکر سے اوپر ہوگا، یہ بلکہ لو میڈیوکر جو لوگ ہیں ان کو پسند کریں گے۔ اچھا وہ میڈیا کے حوالے سے جو یہ بات کریں گے تو ان کی سنیں گے، جو ان کی مرضی کی بات کریں گے وہاں بھی نہیں چلتی۔ فرینکلی اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی، ان کو سلیکٹ کیا، رکھا، اب مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ایڈوائز انٹرنیشنل ایشوز پہ اور نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ وہ دیتے ہیں، چونکہ پاکستان میں ویسے تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہر چیز ہی ہے، مطلب وزیر خزانہ بھی وہی ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کو بھی وہی ڈیل کرتے ہیں، حتیٰ کہ بل گیٹ سے بھی بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے، سعودی عرب سے بھی بات ان کی ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید ان سے
کیا بات کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے پرائم منسٹر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے پہلے نہیں ملے. محمد خان جنیجو بھی ایسے عظیم پپٹ نہیں تھے جتنے یہ عظیم پپٹ ہیں. انہوں نے ایک بار کسی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا خان صاحب نے کہ یہ جو میرے بارے میں غلط فہمی ہے کہ میری آرمی کے ساتھ اب نہیں بن رہی، یہ غلط ہے، آرمی میرے پیچھے کھڑی ہے. تو میں نے تب یہ سوچا تھا کہ کیا یہ ریت کی بوری ہے؟ چونکہ آرمی تو ریت کی بوری کے پیچھے کھڑی ہوتے ہیں نا، تو وہ بالکل. تو ان کا وہ تو مورچہ بندی کرتے ہیں، آگے ریت کی بوریاں لگی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ریت کی بوری ہے اور اپنے آپ کو خود ریت کی بوری کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ان کا مطلب رویہ تھا، چاہے وہ دھرنے سے شروع ہو، جب یہ کہتے تھے کہ وہ بس فیصلہ آنے والا امپائر کا، چونکہ یہ ہر چیز کرکٹ کی بنیاد پر دیکھتے تھے، اور آج بھی کرکٹ کی بنیاد پر ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کتنے سکور ہو گئے، ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ہم پوری دنیا جیت لیں گے. لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا جیتنے کی بات تو بہت دور کی ہے، پوری دنیا تو ان سے اب بہت دور ہو گئی ہے. بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے. ان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کی اپنی دنیا ہے، جو ان کے اپنے ملک کے عوام ہے، وہ بھی ان سے دور ہو رہے ہیں. یہ ایک طرح سے یہ جو پولیٹیکل سینیریو اور اسٹیبلشمنٹ کا میس رہا ہے نا 73 سال سے، یہ ایک آخری ہوپ سے تھے کوئی 2 سال پہلے تک. تو مطلب میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ بن ہی جائیں وزیر اعظم، چونکہ مجھے ان کا ذاتی طور پر کچھ اندازہ تھا. میں کہتا تھا، پنجابی میں سے ہم کہتے ہیں کہ چال آ جائے گا عوام کا، تو میں یہ کہتا تھا یہ بن ہی جائیں وزیر اعظم خدا کے لیے، ورنہ بیچاری عوام نا آئندہ 10 سال تک ترستی رہے گی کہ خان صاحب کب ان کے وزیر اعظم بنیں گے. تو بڑی میری خواہش پوری ہوئی. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ کینیڈا میں بیٹھ کے ہم نے دعائیں مانگی تھی کہ یہ بن جائے کسی طرح سے وزیر اعظم، تاکہ عوام کا چال لے جائے. عوام کا بھی کافی چال لے گیا ہے پاکستان کی عوام کا. اب ان کا اپنا چاہ بھی میرا خیال لے گیا ہے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے یہ جو ہے نا حکومت کی یہ جو ساری باغ دوڑ ہوتی ہے. لیکن جو بیچاری عوام ہے وہ پس رہی ہے. اس میں آرزو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ریجن میں جو پیس ہے وہ آ سکتا تھا اگر ان میں کچھ ویژن ہوتا. کوئی ویژن نہیں ہے. بدقسمتی سے انہوں نے چیزوں کو اور ہاٹ کیا، ایسی بیوقوفانہ ٹویٹس دیں. آفٹر آل ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ. دنیا اگرچہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہو کیئرز اباؤٹ پرائم منسٹر، اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ ہے، لیکن آفٹر آل پرائم منسٹر ہیں. ان کی ایک بری ٹویٹ، ایک برے مزاج کی ٹویٹ، بری لینگویج میں ٹویٹ جو ہے وہ دنیا کو دکھے گی، اور دنیا کہے گی کہ بھائی اگر یہ پرائم منسٹر ہے تو یہ تو ریجن میں پیس چاہے گا ہی نہیں. تو ہر اعتبار سے میری ناقص رائے میں تو مجھے تو فیلئر ہی نظر آتا ہے.